وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمیں کے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حالات حاضرہ کے مطابق جو کہ جس کشمکش سے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان اور ہماری قوم، اس کا عنوان یا موضوع جو میں نے چنا ہے وہ ہے آئیڈینٹی کرائسس ان پاکستان، یا یوں کہیے میری پہچان۔ قوموں کی شناخت کے پیچھے وہ بہت سارے فیکٹرز جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اس قوم کا مجموعی کریکٹر، کلچر، ویلیوز اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ یا رویے، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ان فیکٹرز میں شامل ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ یہ کسی بھی قوم کی پہچان کے پیچھے یہ ساری چیزیں، یہ سارے عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی قوم کی شناخت میں اس کی تاریخ، اس کا ورثہ بھی ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ کسی قوم کی آئیڈینٹی میں یا اس کی پہچان میں اس قوم کی تاریخ میں جو تاریخی واقعات ہیں، جو اس کی ماضی میں جو تاریخی واقعات رونما ہوتے ہیں، اس قوم کی مجموعی کامیابیاں، اس کا ثقافتی ورثہ، اس کی ماضی کی جد و جہد یا اس کی فتوحات، اس کے رسم و رواج، اس کی زبان، اس کا فنون لطیفہ، اس کا کھانے پینے کے آداب یا مجموعی آداب، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ اس کی قوم کی ایک مجموعی پہچان بنتی ہے۔ بنیادی عقائد، اصول، اخلاقیات نظریاتی طور پر شہریوں کی طرف سے اپنائے جانے سے ایک قوم کی شناخت تشکیل پاتی ہے۔ اس میں آزادی، انصاف اور مساوات کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ جغرافیہ اور لینڈ مارکس بھی کسی قوم کی آئیڈینٹی میں بہت حصہ ڈالتے ہیں۔ سیاسی اور سماجی ادارے، حکمرانی کے ڈھانچے، قوانین، نظریات اور معاشرتی اقتدار بھی کسی قوم کی شناخت میں کردار ادا کرتے ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ ایک قوم کی شناخت ایک کثیر الجہتی، یعنی جس کو ملٹی فیسڈ کانسیپٹ کہیے کہ یہ تصور ہوتی ہے، جو تاریخی، ثقافتی، سماجی اور سیاسی عناصر کی شکل میں ہے۔ امت مسلمہ کی سب سے بڑی اور پہلی آئیڈینٹی تو ایک یہ تھی کہ وہ مسلمان ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ آئیڈینٹی، یہ پہچان تقریباً کھو چکے ہیں۔ اقبال اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو یہ جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہماری ایک اوورآل ایک پہچان تھی ہماری پوری دنیا میں، وہ تو ہم اس کو تو چھوڑ دیں، وہ تو ہم الگ الگ ہو گئے۔ اب آئیے علاقائی پہچان، یعنی کہ میں پاکستانی ہوں۔ تو اس کا بھی حال یہ ہے کہ میں پہلے پٹھان ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پنجابی ہوں، اور پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا سید ہوں، ارائی ہوں، راجپوت ہوں، گجر ہوں، یعنی کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوں۔ سید
ارائیں کے ہاں رشتہ نہیں کرتے اور راجپوت گجروں کے ہاں نہیں کرتے. ہمیں شاید سید ارائیں راجپوت ہونے پر مسلمان ہونے سے زیادہ فخر ہے. تو ہماری وہ پہچان جو ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہونی چاہیے تھی وہ پیچھے رہ گئی. پھر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو پہچان تھی وہ بھی پیچھے رہ گئی. اب ہم فردر آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان سے نکل کر جیسے ہی ہم باہر کسی ملک میں جاتے ہیں تو پھر ہم پیچھے پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ پھر ہم امریکن ہیں، کینیڈینز ہیں، آسٹریلینز ہیں یا پھر برٹش ہوتے ہیں اور پاکستانی کم ہوتے ہیں. کدھر گئی ہماری پہچان؟ وہ جو آئیڈینٹی تھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے یا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، وہ کدھر گئی؟ پہلے ہم اپنے بچوں کے نام ہندی سے لیتے تھے، پھر فارسی سے رکھنے شروع ہو گئے، اور اب زیادہ تر نام عربی سے کچھ لوگوں نے رکھنے شروع کر دیے ہیں. آپ کا اپنا کلچر کدھر ہے جو اس خطے کا تھا جہاں ہم رہتے ہیں؟ اس مٹی کا کلچر کدھر ہے جہاں پہ ہم پلے بڑے ہیں، جہاں پہ ہم جوان ہوئے ہیں؟ ہم میں سے یوں کہیے کہ کچھ حنفی ہیں تو کچھ سنی، کچھ شیعہ اور کچھ وہابی، نہ جانے کیا کیا. اقبال سنیے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اس سے بھی آگے یہ ہے کہ ہم بطور پاکستانی کے اب دنیا میں جانے جاتے ہیں کس نام سے؟ جھوٹے، دھوکے باز، بے انصاف، ملاوٹ کرنے والے، کم تولنے والے اور نہ جانے کیا کیا. رونے کا مقام. اب ہماری آئیڈینٹی صرف یہی ہے کہ اندازہ لگائیے، اور رونے کا مقام ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 1400 سال پہلے کا مسلمان اور ہم، چلیے 1400 سال پہلے کو چھوڑ دیجئے، پچھلے 70 سے 75 سال میں ہمارا معاشرہ جس پستی کی طرف گیا ہے وہ ناقابل یقین ہے. ہمارا پاکستانی بھائی باہر ٹریول جب کرتا ہے تو ایئرپورٹ پر اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جعلی ویزا لے کے آیا ہوگا، ڈرگز لایا ہوگا وغیرہ وغیرہ. سعودیہ میں عمرہ پر جاتے ہیں اور وہاں مانگنے کا کاروبار کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے ہماری پہچان. یہ نہیں کہ باقی قوموں میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، ضرور بولتے ہیں، ایسی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اس قدر تعداد میں نہیں جتنے ہمارے ہاں. یعنی ہمارا جھوٹ اب ایک فیشن بن گیا. ہم اس چیز کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں جس کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہ کام کتنی دیر میں ہوگا، جواب آئے گا 2 منٹ میں. اب یہ 2 منٹ 2 گھنٹے ہوں، 2 دن ہوں، 2 مہینے ہوں، یہ سب آپ کی قسمت میں منحصر ہے. اگر آپ قسمت کے اچھے ہیں تو کام ہو جائے گا، ورنہ چانسز تو یہی ہے کہ نہیں ہوگا. پوچھیں یہ کام کب ہو جائے گا، جواب آئے گا انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا. حالانکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ کہتے کہتے ہم تھکتے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ کا استعمال ہم نے اس قدر بے دردی سے کیا ہے کہ اب گمان یہ ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ کہیں گے اس کا مطلب کام نہیں ہوگا. حالانکہ اس انشاءاللہ کے پیچھے کتنی فضیلت تھی اور کیا مقصد تھا وہ ہم نے بالکل ہی بلا دیا. ہم نے بطور مسلمان تو اپنی آئیڈینٹی تقریباً اگر کھو نہیں دی تو اسے نقصان بہت زیادہ پہنچایا، مگر بطور پاکستانی اسے اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ بقول افتخار عارف صاحب کے، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی،
وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمین کے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں۔ ہم پاکستان کے باہر بیٹھ کر پاکستان کو برا کہتے ہیں اور اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ پاکستانی ہونے کے ناطے میرا کریکٹر، میرا کلچر، میرا رہن سہن، میری ویلیوز، میرے رویے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو میری پہچان بنتے ہیں۔ ہم سب اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ یاد رکھیے کہ میرے وہ تمام دوست جن کو یہ مواقع ملے کہ انہوں نے باہر ٹریول کیا ہے، یا وہ تمام دوست جو باہر کی دنیا کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، وہ میرے اس دکھ کے ساتھ بالکل متفق ہوں گے کہ جب بھی ہم باہر یا تو ٹریول کریں یا لوگوں سے ملیں یا کسی کے ساتھ کاروبار کریں، تو مجموعی پہچان ہمارے ملک کی یا ہماری قوم کی جو باہر لوگوں کو نظر آتی ہے، یا جو لوگوں کی باہر انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے بارے میں، وہ بہت منفی ہے۔ یہ پہچان بنانے میں جہاں ہماری قوم نے ایک حصہ ڈالا ہے، جس میں میں بھی اس قوم کا ایک فرد ہوں، میں بھی شامل ہوں، وہاں پہ بہت سارا حصہ ہمارے ان لیڈرز نے بھی ڈالا ہے جو کہ اس ملک میں حکمرانی کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن ہم کسی کو برا کہیں یا کسی کے اوپر الزام تراشی کریں، ہمیں اپنے گریبان میں جا کے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا۔ جب ہم خود ٹھیک ہوں گے، ہم خود سوچیں گے کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو ہماری پہچان میں کوئی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے، وگرنہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ جس پہچان کے معاملے میں جس بلندی پہ ہم پہنچ چکے ہیں دنیا کی نظر میں، اس کو ٹھیک کرنے میں ایک بہت عرصہ لگے گا، بٹ شروع تو کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ شاید ہماری قوم بھی کہیں وہاں کھڑی ہو سکے جہاں پہ ایک مہذب دنیا کھڑی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔